انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں پاکستان ان اے چینجنگ ورلڈ کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی اور شرکاء کے سامنے بہت سے حقائق کو رکھا کہ کس طرح دنیا کی بدلتی ہوئی اقتصادی اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کو اکانومی کے سنجیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ How Indian Ocean is changing and how the American maritime strategists had predicted that the fate of 21st century would be determined by whoever controls Indian Ocean. Bulk of international trade and energy supplies pass through this ocean. جو یوتھ ہے وہ ہمارے پاس ایک پاکستان کی یوتھ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، پاکستان کے لیے ایسٹ ہے۔ پاکستان کی یوتھ پاکستان کے اکانومی کے پرابلمز میں، پاکستان کے موجودہ حالات میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ یوتھ جو ہے پلے کر سکتی ہے اپنی کنٹریبیوشن، کیونکہ یہ اکنامیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک مل جل کے جو ہے نا اس مسئلے کا حل نہیں کریں گے جو ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی، ریئلائزیشن از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو اوور کم دا پرابلم، کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے پہلے؟ ہاں، یہ کہ ہم جو ہے نا بیہیو کرتے ہیں لائک انڈیویجول ہے، اگر انسٹیٹیوشن اپنے دائروں میں ہو کر کام کریں گے، جیسے جوڈیشری کا کام ہے، پارلیمنٹ کا جو کام ہے، ملٹری کا جو کام ہے، سویلین کا جو کام ہے، بیوروکریسی کا جو کام ہے، جب تک وہ مل جل کے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی لمیٹیشن کے حساب سے کام نہیں کریں گے، یہ ملک کے لیے جو ہے نا بڑا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے یونائٹ ہو کر اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھ کے جو ہے نا کام کریں اپنی لمیٹیشنز میں۔ تو وہ سب تو اپنی اپنی جوریکشن میں کام کریں گے، آپ کے خیال میں یوتھ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یوتھ جو ہے نا کسی بھی قوم کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہوتا ہے، تو یوتھ جب تک یوتھ کو جو ہے امپاور نہیں کیا جائے گا، جب تک یوتھ کو جو اپرچونٹی نہیں دی جائے گی، یہ ملک نہیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ ہم ویسٹ کا مثال تو دیتے ہیں، اس میں یوتھ جو ہے نا بڑا امپاور ہے، وہ جو یوتھ ہے بڑی کنٹریبیوشن کرتی ہے آپ کی اکنامی کے لیے، آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی ایجوکیشن کے لیے، آپ کی ریسرچ کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ سے بھی یہ جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی دی جائے، یوتھ کو موقع دیا جائے اس ملک کو رن کر سکیں۔ تو پاکستان کو جو اس وقت اکانومی کے چیلنجز ہیں، جیسے ابھی سیشن میں بات ہو رہی تھی، آپ اس میں سے کون سا پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے سب کے ساتھ کہ جو آپ کو اپیل کیا کہ ہاں یوتھ کو یہ کرنا چاہیے؟ بیسیکلی پاکستان کی ہم اکنامی دیکھیں تو پاکستان ایک اسمال اکنامی ہے، 400 بلین اکنامی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا یوتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جب تک ہم یوتھ کو نہیں لے کے آئیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ روبوٹکس پہ نہیں جائیں گے، ہم جو ہے جو ایکسپورٹ آرٹیفیشیل ایکسپورٹ پہ نہیں جائیں گے، آپ کا ملک جو ہے نا بڑے کانسیکوینس دیکھ سکتا ہے۔ وہ پاکستان کی یوتھ میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے، آج 60 to 70% پاکستان کی یوتھ ہے، تو وہ بڑا کرٹیکل رول پلے کر سکتی ہے اس کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جیسے یوتھ کو جو ہے امپاور کیا جائے۔ یوتھ جو ہے نا پاکستان کا ایک جو ہے میں نے کہا کہ پوٹینشیل اس میں ہے، تو انشاءاللہ وہ پاکستان کو جو بھی چیلنجز ہیں ان کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا حل کر سکتی ہے۔ جو بھی مسئلے ہیں جو ہے میں بڑی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوتھ کو موقع دیا جائے، یوتھ کو جو ہے ایک آپشن دیا جائے یا یوتھ کو ایک دفعہ موقع دیا جائے، انشاءاللہ یوتھ جو ہے نا پاکستان کے مسئلے کا۔ یوتھ کو کیا حکومت سنبھالنے کا موقع دیا جائے؟ میں کہتا ہوں میں یوتھ پارلیمنٹری کا حصہ ہوں، ینگ پارلیمنٹرین ہوں، کہ میں ایک یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں یا ہونا بھی چاہیے کہ یوتھ کی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، 10% جو ہے نا مطلب 10 سے 15-20 جو ہے نا سیٹس ہونی چاہیے یوتھ کے لیے۔ جو بھی یوتھ کے مسئلے ہیں، اسکالرشپ کے مسئلے ہیں، ایجوکیشن کے مسئلے ہیں، تو یوتھ جو ہے نا ادھر اپنے وائس جو ہے اپنا آواز جو ادھر رائز کر سکتے ہیں۔ There is also this alternative push to come together, to engage. And this similar trend is also evident between India and China. So their trade last year was close to $125 billion, which is really what the world looks like today. And some of IS scholars, especially Amitabh Acharya, they have a very interesting term for this kind of world that we inhabit today, which they argue is becoming increasingly multi-centered. It is becoming increasingly pluralistic, and the term that they coin for it is that we are now living in a world of multiplexity.